فارمیشن ایج کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہاتھی، ایک عظیم الجثہ حیوان کے متعلق دلچسپ معلومات دیں گے، لیکن اس سے قبل جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفارمیشن ایج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، عجیب و غریب شکل و صورت، لمبی سونڈ اور بڑے بڑے کان رکھتا ہے۔ اس کی مدت حمل 2 سال تک ہے اور یہ 50 سال کا ہو جائے تو اپنی مادہ کے قریب جاتا ہے، اور مادہ کو جب حمل ٹھہر جائے تو پھر اس کے قریب نہیں جاتا، حتیٰ کہ وضع حمل کے بعد بھی 3 سال تک اس کے نزدیک نہیں جاتا، اور یہ ایک مادہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس اپنی مادہ کے حق میں بڑی غیرت رکھتا ہے۔ جب مدت حمل پوری ہو جائے تو مادہ کسی نہر میں داخل ہو کر بچہ جنتی ہے، اس لیے کہ وہ ٹانگوں میں جوڑ نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتی اور بچہ کھڑے کھڑے ہی جنتی ہے۔ نر ہاتھی بھی ساتھ رہتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ہاتھی اونٹ کی طرح کینہ میں آ جائے تو بسا اوقات اپنی مہاوت کو بھی مار ڈالتا ہے۔ ہند میں مشہور ہے کہ ہاتھی کی زبان الٹی ہے، اگر سیدھی ہوتی تو یہ باتیں کرتا۔ اس کی سونڈ ہی اس کی ناک بھی ہے اور ہاتھ بھی اسی سونڈ سے چارہ اور پانی اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور اسے اپنے سارے بدن پر گھماتا ہے۔ اس کے 2 بڑے بڑے چھاج کے مانند کان ہر وقت ہلتے رہتے ہیں، ان سے وہ مکھیاں اور مچھر اڑاتا ہے، کیونکہ منہ اس کا ہر وقت کھلا رہتا ہے اور اگر اس کے منہ میں مچھر یا مکھی گھس جائے تو مر جاتا ہے، اس لیے وہ کانوں کو ہر وقت ہلاتا رہتا ہے۔ یہ سانپ کا بڑا دشمن ہے، اسے پاؤں تلے مسل دیتا ہے۔ سانپ اس کا دشمن ہے، اگر وہ کاٹ لے تو ہاتھی مر جاتا ہے، اور اگر ہاتھی بیمار پڑ جائے تو مردہ سانپ کھاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے، اور جب یہ اپنے ایک پہلو پر زمین پر گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا۔ اس صورت میں سب ہاتھی ایک دوسرے کو خبر کرتے ہیں اور اس کو اٹھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا ہاتھی اپنی سونڈ اس کے نیچے ڈال کے زور لگاتا ہے اور دوسرے بھی سب اس کی مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ سب مل جل کر اسے اٹھا دیتے ہیں۔ یہ اپنی سونڈ سے کسی درخت کو کھیڑنا چاہے تو اس درخت کے ارد گرد سونڈ لپیٹ کر اسے جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ سونڈ سے لڑتا بھی ہے، گویا سونڈ اس کا اعلیٰ حرب بھی ہے، اور آواز اس کی اتنی بڑے جثہ کا مقابلہ بھی کچھ چھوٹے بچے چیخ کی مانند ہوتی ہے۔ یہ فہم کا مالک بھی ہے اور سکھلانے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ معزز ناظرین، مسلمان اس کو جنگوں میں بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ جنگ قادسیہ میں رستم ہاتھی پر سوار ہو کر حضرت عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تو حضرت عمر نے اپنی تلوار کے وار سے رستم کے ہاتھی کی اگلی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں۔ اللہ اکبر! ہاتھی گر گیا، رستم قتل ہوا اور فوج بھاگ گئی۔ معزز ناظرین، ہاتھی کو خواب میں دیکھنا لمبی عمر پانے کی علامت ہے۔ معزز ناظرین، چونکہ ہاتھی کی ٹانگوں میں جوڑ نہیں، اس لیے اس کی مادہ کھڑے کھڑے بچہ جنتی ہے اور یہ پیشاب بھی کھڑے ہو کر کرتا ہے۔ معزز ناظرین، انسان وہ ہے جس کا منہ ہاتھی کی طرح ہر وقت کھلا نہ رہے بلکہ رمضان شریف میں بند رہے، رشوت، سود، بلیک، خیانت اور جملہ مال حرام کے لیے بھی بند رہے۔ معزز ناظرین، آج کی یہ دلچسپ ویڈیو یہیں تک۔ مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔